السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، زنا کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی؟ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں زنا کی ابتدا کہاں اور کیسے ہوئی؟ کائنات عالم میں سب سے پہلے کس بدبخت انسان نے اس گناہ کا انتخاب کیا؟ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے؟ اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع یہی ہوگا، اور آج ہم آپ کو زنا کی ابتدا اور قرآن مجید کی حدیث کی روشنی میں انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے اللہ رب العزت کی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اماں حوا کے بچے پیدا ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت اماں حوا کے 20 حمل ہوئے، جس میں سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر ایک حمل سے ایک ایک لڑکا اور ایک ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ کائنات کے پہلے انسان تھے، تو انسان کی نسل بڑھانے کے لیے ایک حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی دوسرے حمل کے لڑکے سے کی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل سے لڑکی پہلے حمل کے لڑکے سے شادی کرا دی جاتی تھی، اور ایک حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی اور لڑکا اللہ کے حکم سے بہن بھائی قرار دیتے تھے۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام قابیل اور دوسرے کا نام حابیل تھا۔ قابیل کی بہن اکلیمہ جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کی بہن زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے جوان ہوئے اور ان کی شادی کی عمر ہو گئی تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے اور میں اپنی بہن اکلیمہ سے شادی کروں گا۔ یہ بات اس حد تک بڑھ گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ دونوں اللہ کی راہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، اور جس شخص کی قربانی قبول ہوئی وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی کا کام کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے ایک خوبصورت بکری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، جبکہ قابیل نے ایک گوہوں کا گٹھا اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا۔ جب یہ دونوں قربانیاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کی گئی تو اس زمانے کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، یعنی یہ ثابت ہوا کہ حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ یعنی آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا مانگی ہے۔ ناظرین، حابیل اور قابیل کا قصہ قرآن مجید میں سورہ المائدہ میں آیا ہے۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی، تو حضرت حابیل علیہ السلام نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ حابیل علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ اگر تم اس حد تک پہنچو کہ مجھے قتل کر دو تو اپنی گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی تمہارے سر پر ہوگا۔ تو حضرت قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر دے مارا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ جب ان کی موت ہو گئی تو قابیل کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کو کس طرح دفنایا جائے۔ وہ حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو کاندھے پر اٹھا کر کئی دنوں تک ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور قابیل کے سامنے لڑنے لگے، تو ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، جس کے بعد وہ گڈھا کھودنے لگا اور اس کوے کو اس کے اندر دفن کر کے مٹی اس کے اوپر ڈالی۔ تو قابیل کہنے لگا افسوس، میں اپنے بھائی کے لاش کو بھی چھپا نہ سکا۔ تو قابیل نے بھی وہی کیا، گڈھا کھودا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اس کے اندر دفن کر دیا۔ ناظرین، جب حابیل کی لاش دفن کی گئی تو شیطان کی مشورے سے حضرت قابیل نے اپنی بہن اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی طرف فرار ہو گئے۔
کیونکہ شیطان اس کے پاس بار بار آتا رہا اور اسے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، اس لیے وہ دور دراز علاقوں میں فرار ہو گیا۔ قابیل وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اپنے والد یعنی اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب یعنی بت پرستی اور آتش پرستی کو سر انجام دیا۔ دنیا میں قتل و غارت، فساد، جھگڑے، آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے رکھی، اور تاریخ میں سب سے پہلے زنا کا انتقاد اسی نے کیا تھا۔ اس نے اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ زنا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت حابیل علیہ السلام کی موت کا شدید دکھ تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ وہ حضرت حابیل علیہ السلام کے غم میں 40 سال تک روتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حابیل کے بدلے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک نیک بیٹے سے نوازا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اپنے اس بیٹے کا نام شیس رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ، اور حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ اور قابیل نے اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ شادی کر لی۔ زنا کی ابتدا قابیل نے کی۔ زنا کو اسلام میں بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے، جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں زنا کی سزا بہت ہی غضبناک ہے۔ زنا کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف روایات موجود ہیں، جس میں ایک میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر زناکار عورت یا مرد کو 100 کوڑے لگاؤ، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے بالکل بھی ترس نہ کھاؤ، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ ناظرین، اسلام میں زنا کی سزا کچھ ایسی ہے کہ اگر کوئی بالغ مرد یا عورت زنا کرے تو انہیں یکسار کیا جائے، یعنی انہیں پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ حضرات مرد یا عورت زنا کرے تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائے، اور ان کی سزا کے وقت لوگ موجود ہونے چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ملے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں بلکہ پورے مسلمانوں کو زنا جیسی گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، اس امید سے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی معلومات سب سے پہلے آپ تک